یہ جو ہم اس وقت غازہ میں سچویشن دیکھ رہے ہیں یہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. 5 ہفتے ہو گئے ہیں اس جنگ کو. اب تو قیامت کا منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, لوگوں کو عورتوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں. ہم بحیثیت قوم ظاہر ہے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہے, سب کچھ ہے, اسٹرینتھ بھی ہے, پاکستان کے پاس بھی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, لیکن ہم کچھ کر کیوں نہیں پا رہے؟ میرا خیال ہے ایک جو مایوس کن بات سامنے آئی ہے حال ہی میں, وہ ہے مسلمان حکومتوں کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1-2 دن پہلے ہی OIC کا اجلاس ہوا تھا, بالکل ہفتے کو ایگزیکٹلی ہفتے کو, اور وہ اور عرب لیگ OIC کا جوائنٹ ایک ہوا تھا سمٹ ریاض میں, اور اس میں بہت سارے ایکشن جو تھے جو کافی عرب ممالک کی طرف سے تجاویز آئی تھیں عرب لیگ کی میٹنگ میں, OIC کی میٹنگ میں نہیں مگر اس سے پہلے عرب لیگ کی میٹنگ میں. اور وہ جو تجاویز تھیں جس سے کہ واقعی سفارتی پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا تھا امریکہ پہ اور اسرائیل پہ, لیکن اس پہ اختلاف رائے ہوا اور کوئی ایسی چیز اڈاپٹ نہیں ہوئی OIC کانفرنس میں, سمٹ میں, جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ واقعی انکریز ہو رہا ہے, ماؤنٹ ہو رہا ہے امریکہ پہ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 2-3 عرب ممالک نے اس کی مخالفت کی اور پھر وہ اڈاپٹ ہی نہیں ہو سکا. ایک تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو رد عمل آنا چاہیے, جو مسلم امہ یعنی کہ جو عوام کی طرف سے جو خواہش ہے, ایسپریشن ہے, وہ نہیں ہوا. دوسری طرف جو افسوسناک بات ہے وہ ہے امریکہ کا رویہ. آپ کو معلوم ہے امریکہ نے بار بار سیز فائر کو اپوز کیا ہے, جنگ بندی کی مخالفت کی ہے, اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1 سے زیادہ دفعہ ان قراردادوں کو ویٹو کیا ہے جس سے کہ جنگ بندی ہو سکتی. اچھا, لیکن آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہم اتفاق نہیں کر پائے ہیں, OIC کا بھی اجلاس ہوا, عرب لیگ کا بھی آپ نے ذکر کیا, بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سارے عرب ممالک اگر متفق ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اپوز کرتے ہیں. یہ امریکہ اپوز کرتا ہے تو اس کی کسی حد تک سمجھ آتی ہے, ویسٹ اگر اپوز کرتا ہے تو اس کے انٹرسٹ کی سمجھ آتی ہے, مگر جب عرب ممالک میں سے کچھ ممالک اٹھ کے اپوز کرتے ہیں, کیا انٹرسٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے وہ اپنے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں امریکہ سے. ایک وجہ تو یہی ہو سکتی ہے. نہیں, امریکہ سے رکھنا چاہتے ہیں یا اسرائیل سے رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ امریکہ سے تو تعلقات بحال کسی اور سیناریو میں بھی کیے جا سکتے ہیں. نہیں, امریکہ سے تعلقات ان کے ظاہر ہے اس پہ اثر انداز تو ہوگا نا. اگر وہ بہت ہی ٹف ایکشن لیتے ہیں تو ان کا اصل مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ان کو خوف ہے کہ ان کے تعلقات امریکہ سے سیٹ بیک ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے, صرف عرب اور مسلمان حکومتوں کو صرف ہمیں نہیں فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں ایک ہی وجہ ہے اس وقت کہ جنگ بندی نہیں ہو رہی, اور وہ وجہ ہے امریکہ. اس لیے کہ امریکہ جو ہے اس نے اسرائیل کو کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ قتل و غارت کرے, اور جس قسم کی میسیکرز, ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈ ہو رہا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں امریکہ نے اسلحہ بھی دیا ہے اسرائیل کو اس لڑائی کے لیے. انہوں نے اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز لے کے گئے ہیں وہاں پر میڈیٹرینین میں. اس کے علاوہ وہ اس وقت فائرنگ بھی ہو رہی ہے, وہ لوگ میسائل اٹیکس کر رہے ہیں سیریا پہ کچھ جگہوں پہ. تو کسی حد تک آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جنگ تو بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ جو خطرہ تھا کہ یہ جنگ خطے میں پھیل سکتی ہے, اس کا میرا خیال ہے خطرہ بڑھ گیا ہے امریکہ کی انٹرونشن کی وجہ سے. کیا ہم عالمی سے, UN سے, EU سے کوئی توقعات رکھیں اس معاملے میں؟ کیونکہ بہت سارے وار کرائمز جو ہیں اس کا مرتکب ٹھہرتا ہے اسرائیل, اور USA چونکہ ان کی حمایت کر رہا ہے, انہیں معاونت بھی فراہم کر رہا ہے, تو اس میں وہ بھی تقریباً برابر کا شریک ہے. تو ان 2 ممالک کے خلاف کبھی ہم سمجھتے ہیں یا امید رکھیں کہ ان کے خلاف کبھی کوئی عالمی ادارے ایکشن لیں گے, یا ان کے خلاف وار کرائمز جو جن کا یہ مرتکب ٹھہرتے ہیں اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں اسرائیل کے جو وار کرائمز ہیں اس کے بارے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ کسی نہ کسی وقت ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو ذمہ دار ہے وہ تو ظاہر ہے اسرائیل ہے, لیکن یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ آیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی کہ نہیں, اس لیے کہ ماضی میں
تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل نے ایک وار کرائم کمٹ کیا ہے, ایک نہیں بلکہ روزانہ ہی کر رہا ہے, بالکل پہلے بھی کرتا ہے. آفٹر آل وہ ایک آکوپیشن پار ہے. نہ صرف یہ, اس نے یو این سیکورٹی کاؤنسل قراردادوں کی دھجیاں اڑائی ہیں, کسی پہ انہوں نے نہیں امپلیمنٹ کیا, کسی کو نہیں مانا انہوں نے. ابھی حال میں ہی ایک اور قرارداد پیش ہوئی تھی یو این جنرل اسمبلی میں, جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیلی سیٹلمنٹس جو ہیں فلسطینی لینڈ پہ وہ الیگل ہے. اس میں 140 سے بھی زیادہ, جہاں تک میری یادداشت ہے, 140 سے بھی زیادہ ممالک نے ووٹ دیا, یعنی کہ میجورٹی نہیں ایگزیکٹلی, اور 2/3 سے بھی زیادہ. لیکن کس نے اس کی مخالفت کی؟ اسرائیل, امریکہ اور 2-4 چھوٹے چھوٹے ملک جن کا شاید ہم نے نام بھی اتنا نہیں سنا ہوگا. اچھا, میں یہاں پہ ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے کہ اس پہ ذکر ہو رہا ہے, بھارت بہت زیادہ جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے. سوشل میڈیا پر جب ہم دیکھتے ہیں تو بھارتی جو سائیڈ ہے وہاں سے بڑے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, پرو اسرائیلی ٹرینڈز. بھارت کا کیا مفاد ہے؟ از اٹ جسٹ اے ریونج ٹرینڈ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ایک نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یا اس کے پیچھے بیہائنڈ دا بیک جو ہم چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کر بھی نہیں پا رہے, کیا وہ چیز ہے؟ دیکھیں, انڈین گورنمنٹ نے انڈر پرائم منسٹر مودی اپنے ملک کی جو پوزیشن تبدیل کی ہے فلسطین پہ, غازہ پہ, اسرائیل پہ, وہ تو بالکل ہی یعنی کہ جو انڈیا کی پوزیشن رہی ماضی میں اس کے بالکل برعکس ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت ساری ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس وقت, جو ان کا الائنس ہے وہ بہت ہی سالڈ ہے. اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی وسیع بنیاد پہ بن چکے ہیں. اسرائیل سے وہ بہت اسلحہ بھی لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے تعلقات بہت ہی قریبی ہیں. اور پھر بی جے پی حکومت جو ہے, ظاہر ہے یہ ایسی پارٹی ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بچر ہے بیسیکلی تو ان کے پرائم منسٹر. جی, تو یہ میں کہوں گی کہ کمبینیشن آف فیکٹرز, لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیا لگتا ہے کہ واحد ملک ہے گلوبل ساؤتھ جس کو کہتے ہیں, جو کہ یہ پوزیشن جس نے اپنائی ہوئی. باقی بلکہ گلوبل ساؤتھ کے بیونڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جس قسم کی سولیڈیرٹی اس وقت ظاہر ہو رہی ہے فلسطینی لوگوں کے لیے, ان کے عوام کے لیے, وہ بھی تو ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. میرا خیال ہے گلوبل اوپینین جو ہے, گلوبل رائے عامہ جو ہے, وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے, وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے. ایگزیکٹلی. ظاہر ہے کہ یہ ہپوکریسی ہے کہ اگر یوکرین رشیا کی وار ہوتی ہے تو یوکرین کا ساتھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ملک ہے, وہاں پر ظلم کی بات کی جاتی ہے, سینکشنز لگائے جاتے ہیں رشیا پر, لیکن جب یہاں پر فلسطینیوں کے حق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بالکل ہی جو بڑے ممالک ہیں وہ یا تو خاموشی اپنائے ہوئے ہیں یا پھر وہ اسرائیل کی سائڈ پر ہے. لیکن یہاں پر ایک اسٹریٹجی اسرائیل کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ دے وانٹ ٹو کلیئر دیٹ ایریا اینڈ دے وانٹ ٹو سینڈ دی پیلسٹینین ٹورڈز رفح, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید ایجپٹ جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کر لے اور وہ جگہ کلیئر کرا دے. کیا یہ ممکن ہے کسی طریقے سے؟ کوشش تو ان کی یہی جاری ہے. میرا خیال ہے مقصد اور ان کا گول تو یہی ہے کہ فلسطینیوں کا لینڈ پہ قبضہ کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے. اسی کو تو ایتھنک کلینسنگ کہتے ہیں, اور اسی لیے دنیا میں جو ریئیکشن آ رہا ہے, جو رسپانس آ رہا ہے, وہ ظاہر ہے بہت زیادہ کریٹیکل ہے اسرائیل کا. مگر دیکھیں, ایک آکیوپائنگ پار جو ہے نا, وہ آخر میں آ کے جیت نہیں سکتا. آکیوپیشن جو ہے اور اس قسم کا جو ظلم اور بربریت ہے, اس کا حساب ضرور ہوگا, کسی نہ کسی وقت اس کا حساب ضرور ہوگا. ایگزیکٹلی. میں آپ سے تھوڑا سا آئی ٹیک مور ٹائم میڈم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کی مستقل مندوب رہی ہیں, آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کے پاکستان کے پروسیس کو, پاکستان کو. ہم ایز اے نیشن, ایز پاکستانی, ایز مسلم اینڈ ایز ہیومن, کیونکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, یا انسانیت جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, تو ہم کہاں پر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا قراردادیں پاس کر دینا, سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے مذمت کر دینا, از اٹ انف؟ دیکھیں, اس وقت جو ہمارے عوام کی طرف سے جو ان کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو زیادہ تکڑی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے اور زیادہ سفارتی طور پہ ایکٹیو ہونا چاہیے, جو کہ وہ نہیں ہے. لیکن شاید اس کی ایک وجہ, اور شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے,
मगर एक केयर टेकर हुकूमत है जो कि जाहिर है उनके बस की बात फिर नहीं होती, ना ही दुनिया में उनकी कोई खास सुनता है, बिकॉज उनको पता है कि ये तो आर्जी अबूरी हुकूमत है। तो शायद अगर हमारे कोई इलेक्टेड लीडर होते या इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो शायद हमारी हुकूमत से उस किस्म के इकदाम हम देखते जिस किस्म के लोग चाहते हैं और अब भी चाहते हैं। एग्जैक्टली सीज फायर के लिए हम कहाँ तक किरदार अदा कर सकते हैं? गो कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये वोट्स के जरिए तो नहीं आई है, लेकिन जाहिर है हमारे इदारों के जो बड़े हैं वो तो मुस्तकिल हैं, उन्होंने तो वो रुके हुए हैं। तो क्या हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं सीज फायर के लिए? देखिए सीज फायर तो अमेरिका के हाथ में है ना, कि अगर वो इसको सपोर्ट कर देते हैं, इसकी हिमायत कर देते हैं तो कल जंग बंदी हो जाएगी। लेकिन वो मुखालिफ, और ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इदारा है जो कि करवा सकता है सीज फायर, जाहिर है वो बेबस हो गया है इसलिए कि अमेरिका के पास वीटो है और उसने वीटो इस्तेमाल किया है। तो उस हवाले से देखें पाकिस्तान का तो रोल यही हो सकता है ना कि मुस्लिम गवर्नमेंट्स के दरमियान यूनिटी पैदा करना, यकजहती पैदा करना, जरा एक्टिव होना, जिससे कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ता जाए, इसलिए कि एक ही मुल्क है ना जिसकी इजराइल सुनता है और वो है अमेरिका। exactly. तो सारा सफारती प्रेशर तो फिर अमेरिका पे डालना है ना, इजराइल पे तो डालने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कता कलामी की माजरत मैं ये समझी हूँ कि क्योंकि हम आईएमएफ के चुंगल में फंसे हुए हैं, हमें फैटफ का डर है, हमने ज़ाहिर के कर्जे बहुत उठा रखे हैं, हमारे पे बहुत बोझ है, तो हम अमेरिका को इस वक्त इट इज़ नॉट द राइट टाइम कि हम आंखें दिखा सके। नहीं, इसमें आंखें दिखाने वाली बात नहीं है और ना ही आईएमएफ वगैरह का कोई ताल्लुक है इससे। मैं तो आपको ओवरऑल सिचुएशन बता रही हूँ कि सीज फायर कराने के लिए तो जरूरी है ना कि पूरी मुसलमान दुनिया जो है और मुसलमान गवर्नमेंट है उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक मुल्क तो नहीं करा सकता ना, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई सऊदी अरेबिया हो। लेकिन ये जरूर है कि अगर ओआईसी के 57 कंट्रीज जो हैं वो अगर कोई इस तरह के इकदाम ले लेते एक्शन ओरिएंटेड, जिस तरह के कुछ तजावीज थी जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, शायद उसका असर पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये कह सकती हैं कि अभी भी जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम गवर्नमेंट्स, इस्लामिक वर्ल्ड की जो हुकूमतें हैं उनको इकट्ठा होके कोई ऐसा रद्द अमल करना चाहिए, इसलिए कि कब तक हम ये देखते रहेंगे। हर 10 मिनट बाद एक फलस्तीनी बच्चा शहीद होता है। अब जैसे आपने भी कहा इजरायली फोर्सेस जो आखिरी बड़ा अस्पताल है जो अभी तक, अब तो खैर मेरा ख्याल है वो बंद भी होने वाला है, उस पे फायर कर रहे हैं, उसको सराउंड किया हुआ है इन्होंने। जो लोग अंदर जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं उनको भी मार रहे हैं, ये लोग शहीद कर रहे हैं, बच्चे मर चुके हैं वहां छोटे छोटे। तो ये देखे ना, ये खून खराबा तो खत्म होना चाहिए ना, लेकिन इसको खत्म करने के लिए इतना दबाव करना पड़ेगा, सफारती दबाव, कि अमेरिका अपनी पोजीशन से हटे और जो इजराइल की उसने ब्लाइंड सपोर्ट की हुई है, ब्लाइंड हिमायत की हुई है, उससे पीछे हटे। अच्छा, मैं आखिर में एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया जा रहा है, बहुत जगह पर पार्शली भी हो चुका है, बहुत सारी वीडियोस भी बाहर आ रही हैं, सामने आ रही हैं। अमेरिका में बहुत जगह पर, बहुत बड़ी बड़ी जगह जो चेन्स हैं उनको लॉस का सामना हुआ है। आप समझती हैं कि ये जो एक वेव चली है, इज इट अ पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव? क्या हम इस तरीके से बॉयकॉट करके चीज़ों का, क्योंकि आई एम सॉरी टू कोट हेयर, लेकिन हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन द व्हाट्सएप, इवन ट्विटर, इवन फेसबुक, तो वो कहीं ना कहीं से लिंक्ड तो है उनके साथ। तो क्या इस तरह कोई बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं? देखिए हमारे मुल्क में तो हमारे तो ताल्लुकात ही नहीं है ना इजराइल के साथ, तो हमारे यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं आती ना जिसका हम बॉयकॉट करें। लेकिन ये जरूर है कि बहुत से अरब ममालिक में जहाँ उनकी चीजें जाती हैं वहां पर हो रही है इस किस्म की एक कैंपेन चली हुई है, एक मुहिम चली हुई है। तो मैं समझती हूँ ये सब तरीके होते हैं ना प्रेशर डालने के, तो ये तरीके तो होने चाहिए, क्यों ना हो उन मुल्कों में जहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि डिप्लोमेटिक कैंपेन के बहुत सारे पहलू होते हैं और ये एक पहलू जरूर है। ठीक है, यानी इससे हम कोई बड़ा ना सही लेकिन कोई छोटा इम्पैक्ट तो बना सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, गज़ा के जो बासियों की सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है।
میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو اور ان لوگوں کو انصاف ملے جو اس جنگ کی راہ میں شہید ہو گئے اور نہتے شہید ہو گئے. بہرحال ایک بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت اوپر نیچے ہو رہی ہے. کتنی اوپر کتنی نیچے اور کیا سچویشن ہے پولیٹیکلی, ایک بریک کے بعد.